बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने सबक नंबर 15 को शुरू कर रखा है। आज हमने उससे पहले हिस्से में पढ़ना है और आपको पता है ना हमारे सबक नंबर 15 का उन्वान क्या है? जी, ये वाला परिंदा यानी चिड़िया। एक छोटा सा मासूम सा ये एक परिंदा है चिड़िया, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। आज आपने सबक में क्या सीखना है? आज आप सीखने जा रहे हैं जुमलों को जमाने के लिहाज से तब्दील कर सकें। किस किस बच्चे को याद है कि हम इस पे पहले भी काम कर चुके हैं? शाबाश। अभी हमने अपने पिछले ही सबक में तो ज़माना हाल के जुमलों को ज़माना माजी में तब्दील करना सीखा और उसकी दोबारा से मशक की, क्योंकि हमने तो अपने इस सबक को यानी ज़मानों के लिहाज से अपने कामों को, अपने अफ़ाल को तकसीम करने से पहले सीख चुके थे। जल्दी से बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र पर। जिसने किसी छोटे परिंदे को बगैर किसी वजह के मार डाला, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से दुआ करेगा, ए रब, मुझे बगैर किसी वजह के मार दिया और इसने मुझे किसी मुफीद मकसद के लिए कत्ल नहीं किया। कौन दुआ करेगा? जी, वो छोटा मासूम परिंदा जो आपने बगैर किसी मकसद के उसको मार दिया। आपको पता है ना, जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, जैसे चिड़िया है, इसी तरह छोटी सी जो फाख्ता होती हैं, तो अगर आप इनको बगैर किसी मकसद के मारते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको शौक है या आपका जी चाह रहा है, तो ये परिंदे जो बहुत मासूम है, बहुत छोटे हैं, ये भी रोज़े महशर ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह, फलां शख्स ने मुझे मार दिया, मेरा कत्ल कर दिया। मारना भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है ना, और इसका कोई मकसद नहीं था। तो फिर आप सोचिए कि किसी की भी जान लेने के लिए अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, लेकिन अगर हम बिला वजह किसी के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उस पर हमें सज़ा भी मिलती है। आमतौर पे ये बच्चों को होता है शौक कि वो पत्थर उठा के या कुछ ऐसा वैसा उठा के कहीं पे परिंदे बैठे हुए हों, वो खाना खा रहे हों, उनके खाने की चीज़ें हो, तो वहाँ पे फेंक देते हैं। वो खुदा न ख्वास्ता किसी परिंदे को लग भी सकता है, तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे ना करें, ठीक है? जल्दी से कीजिए मेरे साथ मिलके दोहराई। ज़माने माजी के जुमलों की क्या पहचान है? बहुत पुरानी बात नहीं, अभी पिछले ही हफ्ते हमने इस पे काम किया था। हाथ खड़ा करना है और बताना है आपने। शाबाश। और ज़माना हाल के जुमलों की क्या पहचान है? ये तो आपने जो बताई ज़माना माजी की हो गई। चले एक जुमला मैं आपको बताती हूँ। चिड़िया दरख्त की शाख पर बैठी है। जल्दी से बताइए कि ये जुमला ज़माने के किस किस्म से ताल्लुक रखता है? वीडियो को रोकिए और बताइए कि इस जुमले का ताल्लुक किस ज़माने से है, और आपने अगर इसको बाकी दो ज़मानों में बदलना हो तो आप किस तरह से बदलेंगे। शाबाश। वीडियो को रोकिए, जल्दी 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 अपनी मुअल्लिमा को बताइए। दोहराई आप सबने कर ली। पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं कि हमने आज क्या करना है। आप जानते हैं कि मुस्तकबिल ज़माने की किस हालत को कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ जी, मुस्तकबिल ज़माने की उस हालत को कहते हैं जिसने अभी आना हो, जो मौजूद ना हो, आने वाला वक्त हो। जैसे, हाँ जी, मैं अगले साल जमात सोम में पढ़ूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिल मुस्तकबिल के जुमलों की क्या पहचान है? आपको कैसे पता चलेगा? 3 तरह के जुमले हैं कि उनमें से ज़माना माजी का जुमला कौन सा है, हाल का और मुस्तकबिल का। तो आप मुझे सिर्फ फेल मुस्तकबिल के जो जुमलों की पहचान है कि किस लफ्ज़ को, किस हर्फ को, किस चीज़ को, किस अलामत को देख के आपको समझ आती है, पहचान पाते हैं, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही। जो हमारे फेल मुस्तकबिल के जुमले होते हैं उसमें आखिरी जो हर्फ होता है, लफ्ज़ होता है, वो गा, गी और गे होता है। मैं करूँगा, मैं जागूंगी, हम जाएंगे, हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे। बहुत खूब। अच्छा, अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं जमात में, ताकि मजीद आपकी मश्क हो जाए और आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए। सरगर्मी यह है कि हर बच्चे ने बारी बारी बताना है कि वो बड़े होकर अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहता है। कम से कम 3 जुमले आपने ज़रूर बताने हैं कि आप बड़े होकर, गौर से सुनिए सवाल, आप बड़े होकर अपने वतन के लिए क्या करना चाहते हैं। हर बच्चा खड़ा हो और कम से कम 3 जुमले ज़रूर बोले। वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। जी, तो आप सबने बताया कौन क्या करना चाहता है। शाबाश। बहुत अच्छी बात है कि अभी से आपने अपने लिए किसी मंजिल, किसी रास्ते का तयन कर रखा है और आपको पता है कि आपने किस नहज पे मेहनत करनी है और क्या बनना है। बहुत खूब। आज हमने क्या काम करना है जी?
آج آپ زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کی مشق کریں گے۔ مشق اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جانتے ہیں نا کہ زمانے کی ان تینوں حالتوں کے بارے میں ہم اپنے گزشتہ اسباق میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہے۔ جی، سبق نمبر 10، ہمارا جو درسی کتاب کا سبق نمبر 10 تھا، اس کے پہلے لیکچر میں آپ نے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے متعلق تفصیلاً پڑھا ہے۔ یاد ہے نا، اگر کسی بچے کو ابھی بھی کسی طرح کی کوئی چیز اس کے ذہن سے نکل رہی ہے یا وہ اس کو آپس میں الجھا رہی ہے تو وہ اپنے سبق نمبر 10 کے پہلے ویڈیو لیکچر کو دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم نے انہی تینوں زمانوں کی دوبارہ سے مشق کرنی ہے۔ ہمارا اگر آپ کو یاد ہو تو جو 10واں سبق تھا اس میں ہم نے اس طرح سے زمانے کو دیا ہوا تھا، فعل ماضی، دوبارہ میں دہرائی اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی بچہ بھول چکا ہے یا اس وقت وہ اس دن غیر حاضر تھا یا ابھی وہ ہماری جماعت میں موجود نہیں تھا تو اس کو بھی کسی حد تک پتہ چل جائے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے وقت میں کام کا کرنا یا ہونا بتائے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملے کے آخر میں تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تم نے گاڑی چلائی تھی، حسن بازار گیا تھا، ہم سب مسجد گئے تھے۔ فی الحال وہ فعل جو موجودہ وقت یا زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا بتائے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملے کے آخر میں ہے، ہیں یا ہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ اسکول جا رہا ہے، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں۔ فعل مستقبل وہ فعل جو آنے والے وقت میں کام کا کرنا یا ہونا بتائے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جملے کے آخر میں گا، گی اور گے کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے علی سیر کے لیے جائے گا، اب آپ کو نہیں پتا نا وہ شام کو جائے گا، کل جائے گا یا ایک ہفتے کے بعد جائے گا۔ فاطمہ بہت خوش ہوگی۔ ماضی کے جملوں کو حال میں تبدیل کرنا۔ ماضی کے جملوں کو حال میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جملے کے آخر میں تھا، تھی، تھے کو ہٹا کر ہے، ہوں اور ہے لگایا جاتا ہے۔ جیسے میں کھیل رہا تھا تو اس کا تھا ہم ہٹائیں گے اور اس کو ہم ہوں سے بدل دیں گے۔ میں کھیل رہا ہوں۔ سارا پھل توڑ رہی تھی، اس سے بن جائے گا سارا پھل توڑ رہی ہے۔ وہ سب نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یوں ہم تھا کی جگہ پہ ہیں لگائیں گے تو وہ فعل حال بن جائے گا، اور گا لگائیں گے، گی لگائیں گے تو وہ فعل مستقبل بن جائے گا۔ وہ سب نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جلدی سے مزید آپ کے اس کی جانچ کے لیے کہ آپ کو ان زمانوں کی کتنی سمجھ ہے، ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرگرمی یہ ہے کہ نظم چڑیا باقاعدہ تو ابھی ہم نے جماعت میں نہیں پڑھی نا، آپ ابھی ایسے کیجئے کہ ویڈیو کو روک کے نظم کو پڑھیے اور اس کو ایک کہانی کی صورت میں فعل ماضی، کون سا زمانہ؟ گزرا ہوا ماضی، اس کو استعمال کرتے ہوئے زبانی بیان کریں۔ ٹھیک ہے، نظم ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ اس پہ کہانی بنا لیں گے نا، اور کہانی ہمیشہ فعل ماضی میں ہوتی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہوتی ہے۔ جانتے ہیں نا آپ سب؟ شاباش۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کیجیے۔ بہت خوب، آپ نے سرگرمی کر لی اور یقیناً آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کی بھرپور رہنمائی کی ہوگی۔ آج کے سبق سے متعلقہ ایک اور گروہی سرگرمی بھی تشکیل دی گئی ہے تاکہ مزید آپ مشق کر سکیں۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ طلباء گروہوں میں تقسیم ہو، گروہ کا ہر فرد باری باری ایک جملہ بولے، باقی افراد اس جملے کو زمانے کی باقی دو حالتوں میں تقسیم کریں۔ جیسے ایک بچہ اگر فعل حال کا ایک جملہ بولتا ہے تو باقی بچوں نے اس کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ ایک بچہ اگر فعل ماضی میں بولتا ہے تو غور سے سننا ہے اور باقی بچوں نے اس کو فعل حال اور مستقبل میں بدلنا ہے۔ گروہی سرگرمی ہے، غور سے سنیں گے، سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اپنی باری کا انتظار کریں گے۔ ان اصولوں کو آپ نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے، پھر آپ نے کام کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو شاباش یہیں پہ روکیے اور کام کیجیے۔ ہاں جی، تو کیسی لگی یہ سرگرمی آپ کو؟ مزہ آیا؟ شاباش۔ دیکھتے ہیں مشق میں ہمارے آج کے حاصل تعلم سے متعلق کیا کام ہے۔ سوال نمبر 7 ہے جناب آپ کے پاس۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں۔ علی چڑیا کو پانی پلائے گا کا تعلق ہے فعل ماضی سے، فعل مستقبل سے یا فعل حال سے؟ آپ نے اس طرح کے یہ جو سوال دیے گئے اس کو ابھی مکمل کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 8 ذیل میں دیے گئے خالی خانوں میں ماضی کے جملوں کے سامنے سرخ
حال کے جملوں کے سامنے نیلا اور مستقبل کے جملوں کے سامنے سبز رنگ بھرنا ہے۔ آج میری گڑیا کی سالگرہ ہے۔ حال کا جملہ ہے یہ اور اس کے سامنے آپ نے نیلا رنگ بھرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ اپنا نیلا رنگ لیں گے اور اس جملے کے سامنے یہاں پر اس کو اس طرح سے نیلا کر دیں گے اس ڈبے کو، ٹھیک ہے؟ یہ کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کا یہ باقی حصہ ہے، اس کو آپ نے ابھی مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ کے لیے بنائی گئی ہے ایک ورک شیٹ۔ ورک شیٹ ہے جی، کچھ جملے آپ کو دیے گئے ہیں، جس حال کی زمانے کی جس قسم میں وہ جملہ لکھا گیا ہے، باقی دو میں آپ نے اس کو بدل کے لکھنا ہے۔ جیسے چڑیا چون چون کرتی آئی، اس کو آپ بدلیں گے دو حالتوں میں۔ چڑیا اور چڑا چونچ میں تنکا لائے، چڑیا اور چڑا چونچ میں تنکا لا رہے ہیں، چڑیا اور چڑا چونچ میں تنکا لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے، اپنی امی کی مدد سے کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کو بھی بتائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا کام تھا، جس میں آپ نے جماعت میں بلند خوانی کرنے سے پہلے نظم کو پڑھ بھی لیا اور اس کو کہانی میں بدلنا بھی سیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے زمانے کی تینوں اقسام کی دہرائی کی، اس پہ نئی سرگرمیاں کی اور جو سوالات تھے ان کی مشق بھی کر لی۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔